www.aisquran.com آخری وصیت اپنی زندگی کے بڑے گہرے اصولوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں اپنی امت کو آخری وصیت فرمائی۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ ہستی ہے جو بھی اس کا بول ہے وہ اللہ کا بول ہے۔ میں عرفات میں اللہ کے نبی کا خطبہ سنایا کرتا ہوں اور کتاب سے اس لیے سناتا ہوں کہ کوئی چیز ممکن ہے یاد بھی ہو لیکن موقع پہ آگے پیچھے ہو جائے۔ حضور صلی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ اختصار کے ساتھ ہمارے پاس جو سسٹم ہے یہ صرف کوئی آدھے گھنٹے کا جا رہا ہے، آپ کو یہ خطبہ بھی سنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، پھر اللہ کے دربار میں اپنی عرض معروف بھی پیش کر دیں گے۔ تو یہاں جب آپ تشریف لائے تو یہ زوال کے بعد آپ کے سامنے جتنا مجمع پڑا تھا مرد اور عورتوں کا، آپ نے اونٹنی کی رکعت پر اپنے پاؤں رکھ کر پاؤں اور رکعت کے زور پر آپ کھڑے ہو گئے، یہ بیٹھ کے نہیں تھا، اونٹنی کی رکعت پر پاؤں دے کر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا وانکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم فقد بلغ۔ اے لوگوں، تمہارے جان، مال، عزت، آبرو کے ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے آج کا دن، جیسے آج کا مہینہ، اور جیسے یہ آج یہ تمہارے سامنے جو شہر ہے، یہ جگہ ہے، یہ ساری چیزیں قابل احترام ہیں، تو تمہارے جان، مال، عزت، آبرو بھی قابل احترام ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جانا۔ من كانت عنده امانۃ فلیؤدیھا لمن ائتمنہ علیہا، امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا یہ بوجھ بن جائے گا حشر کے دن۔ اللہ تعالیٰ بددیانت آدمی سے کہے گا تو نے جو فلاں کا مال کھا لیا تھا وہ واپس کرو، تو وہ کہے گا وہ تو دنیا میں کھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے وہ بلوا لیا ہے، منگوا لیا ہے، لے آؤ۔ بھائی کہاں پڑا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں پڑا، جاؤ اٹھا کے لے آؤ۔ تو یہ بددیانت آدمی جہنم کے ساتوں حصے پار کرتا ہوا، ہر حصے کی آگ پہلے سے زیادہ ہے، یہ سب سے آخری حصہ حاویہ میں جائے گا اور وہاں سے وہ مال اٹھائے گا اور اٹھا کر باہر نکلے گا، اور جب جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہمر سے پھر دھکا کھا کے پیچھے گرے گا اور پھر وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا حاویہ میں گرے گا، پھر وہاں سے وہ مال اٹھائے گا اور پھر وہ کنارے تک آئے گا، اور یہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ تو فرمایا امانت میں خیانت نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ کل شیء فی امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی ساری رسموں کو میں نے مٹا دیا ہے اور خون کی لڑائیوں کو میں نے ختم کر دیا ہے، اور سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ اپنی قوم کا خون معاف کرتا ہوں، جو ایاس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ آپ کے تایا کا پوتا ہے، حارث بن عبد المطلب کے پوتے کو حذیل نے قتل کیا تھا، میں اس قتل کو معاف کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی کسی کے بارے میں قتل کی دشمنیاں نہ رکھے، جو جاہلیت میں ہو گیا سو ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد سود حرام کر رہا ہوں اور سود میرے قدموں کے نیچے دفن ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کا کیا ساری دنیا کا مسلمان تاجر کیا کہتا ہے، سود نہیں ہوگا تو مل کیسے چلے گی اور بڑے کاروبار کیسے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی دلیری کا بول ہے کہ اللہ کے علم کو چیلنج کرنا۔ وہ کہتا ہے اور اس کا نبی کہتا ہے میں آج سود کو دفن کر کے جا رہا ہوں، اور ہمارا تاجر کہتا ہے سود کے بغیر تو تجارت ہی نہیں چلتی۔ بھائیو،
یا سود چھوڑ دو یا موت سے بچ کے دکھا دو، یا سود چھوڑو یا اللہ سے لڑ کے دکھا دو، دونوں میں سے ایک کام ضرور کرو۔ اب اللہ سے تو لڑ نہیں سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے، سود چھوڑ دیا جائے، تھوڑا کما لیا جائے۔ حلال کا رزق وہ حرام کے رزق سے بہت زیادہ ہے، چاہے وہ سوکھی روٹی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو مجھے یہ یقین ہے کہ اب تم پتھروں کی پوجا نہیں کرو گے، یہ مجھے یقین ہے۔ نماز تو چاہے نماز نہ پڑھے لیکن پتھر کے آگے سجدہ نہیں کرے گا۔ تو شیطان کو یہ امید تو ہے نہیں کہ تمہیں دوبارہ مشرک بنا دے اور تمہیں پتھروں کے آگے جھکا دے، پر جب ڈر اس بات کا ہے کہ تم آپس میں دست و گریباں ہو جاؤ گے اور تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے، اور شیطان تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پھنسا کر پھر بڑے بڑے جرائم میں مبتلا کر دے گا۔ لہذا اپنے دین کو بچانا، چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھنا اور اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اے لوگو میری بات غور سے سنو کہ عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ عورتوں کو تم نے اللہ کے اجازت کے ساتھ نکاح کے بول کے ذریعے سے حلال کیا ہے، تم ان کے لیے حلال ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تو میں خاص طور پر تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارے پنجاب کے دیہات کا معاشرہ ہے، پتہ نہیں شہروں کا کیا ہے، باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بڑے بدتمیز ہوتے ہیں۔ باہر جتنے ہنسنے والے ہوتے ہیں اندر اتنے ہی بدتمیز ہوتے ہیں، جلاد طبیعت ہوتے ہیں۔ شہروں کی معاشرت مجھے پتہ نہیں، میری ساری رشتہ داریاں دیہات میں، میری زندگی معاشرت دیہات میں، میرا رہنا شہر میں برائے نام ہے تبلیغ کی وجہ سے ہے۔ تو میں آپ کو اپنی معاشرت بتا رہا ہوں کہ ہمارا دیہات کا آدمی باہر بڑا میٹھا ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھر میں جاتا ہے تو انتہائی بدتمیز ہو جاتا ہے اور انتہائی اخلاق سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان کا خیال کرنا، تمہارے ان پر حق ہیں، ان کے ذمہ ہے وہ حق ادا کریں، ان کا تمہارے اوپر حق ہے وہ تمہارے ذمہ ہے تم ادا کرو۔ تمہارا سب سے بڑا حق یہ بنتا ہے کہ یہ تمہاری امانت میں خیانت نہ کریں، تمہارے نکاح کے بول میں خیانت نہ کریں، اور کسی آدمی کو تمہارے بستر پر نہ بٹھائیں جو تمہیں بھاتا نہ ہو، جچتا نہ ہو۔ یہ اشارہ آخری جرم کی طرف ہے۔ بستر پر نہ بٹھانے کا مطلب یہ چارپائی پہ بٹھانا نہیں ہے، بستر پر نہ بٹھانے کا مطلب خیانت ہے۔ جو بیوی اپنی عزت میں خامند کے حق میں خیانت کرے تو یہ سب سے پہلا عورت پر خامند کا حق ہے کہ جو نکاح کا بول اللہ تعالیٰ نے جس مرد کے ساتھ پڑھا وہ اس کے ساتھ نبھا جائے اور اس میں کبھی زندگی بھر خیانت نہ کرے۔ اور اگر وہ کر جائے تو پھر تم کیا کرو؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شک بھی پڑ جائے تو قتل کر دیتے ہیں۔ اور میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر وہ ایسا کر جائیں تو تمہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے ان سے بات چیت وقتی طور پہ بند کرو، ان کی پٹائی کرو، ایسی پٹائی کرو کہ جسم پہ نشان نہ پڑے۔ اس سے زیادہ کوئی عورت کا حق بتا سکتا ہے؟ عورتوں کے حقوق، اس سے بڑا کوئی حق اور رعایت کا بول بتا سکتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہا ہے انہیں جسمانی سزا دو، وہ بھی ایسی ہو کہ جسم پہ نشان نہ پڑے۔ اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو، انہیں کھلاؤ بھی صحیح، انہیں پہناؤ بھی صحیح، اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی رکھو۔ ہماری معاشرت بھی عجب عدم توازن کا شکار ہے۔ بیٹا زانی ہے اس کو چھپاتے رہتے ہیں، ماں بھی چھپاتی ہے، باپ بھی چھپاتا ہے۔ 10 برس سے زنا کر رہا ہے، شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑا ہے۔ نہ ماں کی نہ باپ کی عزت پہ کوئی حرف آیا ہے، نہ رشتہ داروں کی عزت پہ کوئی حرف آیا ہے۔ آخر تو مرد
عورت بھی تو ایک انسانی روپ ہے، اس سے بھی تو خطا ہو جاتی ہے. وہ اگر انسانی کمزوری کے تحت خطا کر بیٹھے تو اسے سارے کہتے ہیں ذبح کر دو، قتل کر دو، آگ لگا دو. اور یہ آئے دن کے واقعات. تو میرے عزیزو، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنا کے چلو، جاہلیت کے جذبات کے تابع بن کے مت چلو، شریعت کے تابع بن کے چلو. اسی میں نجات ہے، ورنہ انسان ہلاک ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں میری بات غور سے سننا، دل کے کانوں سے سننا. یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، شاید اس کے بعد ہم کبھی دنیا میں مل نہیں سکیں گے. میں تمہیں 2 باتیں دے کے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک میرا قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے. ایک میرا قرآن ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کو سارا سال پڑھنے والا 1,00,000 میں ایک بھی نہیں نظر آتا. پہلے ہمارے بچپن میں ہمیں ہمارے ماں باپ بھیجتے تھے زبردستی مسجد، جاؤ بھائی قرآن پڑھو. ہم نے ٹوٹا پھوٹا پڑھا تھا، لیکن شہروں میں تو یہ رواج بھی ختم ہو گیا ہے. ماں باپ کو یہی بخار ہے، او لیول کر لے، اے لیول کر لے، اور پھر اس کے سارے اے آ جائیں اور اس کو امریکہ میں داخلہ مل جائے، برطانیہ میں داخلہ مل جائے، میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے. دینا ہے، اچھی تعلیم دلاؤ کو اللہ نے روکا ہے. قرآن بھی سکھا دو، جس کو میرا نبی کہہ رہا ہے ایک قرآن نہ چھوڑنا، ایک میرا طریقہ نہ چھوڑنا، تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. اے لوگوں میری بات غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو. یہ مائک جواب دے رہا ہے، اس کے ایک جملے میں بہت مضمون اور معانی ہے جو اس وقت بتانے کا ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں ہے. تو غور سے سنو، دھیان سے سنو. مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی ہیں. کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک وہ اجازت نہ دے. اگلے خطبے میں آپ نے کہا عمرو بن یثربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے بھائی کی بکریاں چر رہی ہوں چچا زاد کی، اور میں اس میں سے ایک بکری ذبح کر کے اپنے لیے بنا لوں کھا لوں تو اس میں بھی کوئی حرج ہے؟ کہا ہاں. اس بکری کے ایک ہاتھ میں چھری ہو اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہو، اور بکری تمہیں کہے آ مجھے ذبح بھی کر اور بھون کے کھا، تو بھی اپنے بھائی سے پوچھے بغیر کبھی وہ ہاتھ نہ اٹھانا. دوسرے کے مال کی حرمت اتنی زیادہ ہے، دوسرے کے مال کی عظمت اتنی زیادہ ہے. میرے بھائیو، جو اوروں کا مال لوٹتے ہیں اللہ کی قسم بڑے دھوکے میں اور بڑے خسارے میں، وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے آگ جمع کر رہے ہیں، انگارے جمع کر رہے ہیں، روپے پیسہ نہیں جمع کر رہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تک تمہارا بھائی خوشی سے تمہیں کوئی چیز نہ دے، کبھی بھی اس کی چیز کی طرف نہ ہاتھ بڑھانا، نہ کسی فراڈ کے ذریعے سے اس پر قبضہ کرنا اور قابض ہونا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا یاد رکھو 3 باتوں میں کبھی کھوٹ نہ کرنا، 3 باتوں میں کبھی کھوٹ نہ کرنا. جو کام اللہ کے لیے کرنے ہیں ان میں کبھی اللہ کو کے علاوہ کو شامل نہ کرنا. جس کام میں صرف اللہ، جیسے ہم عرفات میں بیٹھے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، تو اس میں اپنی شہرت نہ ڈالنا، ریا نہ ڈالنا، اس میں اپنی الحاج کہلانے کا شوق نہ رکھنا اور اپنے آپ کو نیک کہلانے کے جذبے نہ رکھنا. جن کاموں میں اللہ مطلوب ہو ان میں کبھی اللہ کے سوا کسی کو داخل نہ کرنا. دوسری بات، حکمرانوں کو نصیحت کرنا اور ان کی حکومت سے نفع نہ اٹھانا. حکمرانوں کو اللہ کا پیغام ضرور سنانا، لیکن ان کی دنیا سے ان کے مال سے نفع نہ اٹھانا. اپنے ہاتھ جھاڑ کے آنا، جیسے خالی ہاتھ گئے تھے خالی ہاتھ واپس آنا، پر انہیں اللہ کا پیغام ضرور سنانا. ان کی خوشامد میں لگ کے ان کو ہلاک نہ کر دینا. اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو کبھی نہ توڑنا، کبھی انفرادیت اختیار نہ کرنا، اجتماعیت کے ساتھ مل کے چلتے رہنا، امت پنے کی شان کے ساتھ چلنا، کبھی فرقوں میں نہ بٹ جانا اور ٹوٹوں میں نہ تم ٹوٹ جانا. ورنہ
امت کا امت پنا ختم ہو جائے گا اور یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کا خون بہانے لگ جائیں گے۔ سنو، جو دنیا کو منزل بنائے گا اللہ اس کی دنیا بکھیر دے گا، جو دنیا کو مقصد بنائے گا اللہ اس کی دنیا بکھیر دے گا اور اس کے دل کو فقیر کر دے گا اور اس کی دنیا کو بکھیر دے گا اور مقدر کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اور جو شخص آخرت کو اپنا نصب العین بنائے گا اللہ اس کا کفیل بن جائے گا، اس کے دل کو غنی فرما دے گا اور دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے قدموں میں آئے گی۔ اے اللہ، اب دعا سنو، اے اللہ جو میرا یہ پیغام سنے اور آگے پہنچا دے اس کو سرسبز کر دے، شاداب کر دے، آباد کر دے، اس پہ رحم فرما دے۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے۔ تبلیغ کا کام کرنا، تبلیغ کا کام لوگ سمجھتے ہیں تبلیغی جماعت کا۔ مولوی طارق جمیل تبلیغ کی بات کرتا ہے کہ ہے جو تبلیغی جماعت کا، میں کسی تبلیغی جماعت کا نہیں، میں ختم نبوت کا ماننے والا ہوں اور آپ سب ختم نبوت کے ماننے والے ہو۔ آپ سب کے ذمے اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے اور یہ تمہارا نبی دعا دے رہا ہے، اے اللہ آباد کر دے، شاداب کر دے، سرسبز کر دے اور رحم فرما دے، جو میری بات سنے اور آگے پہنچا دے۔ یہ آپ کی عرفات کی دعا ہے، عرفات کی دعا۔ یہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاؤ گے تو اللہ آپ کو اللہ کے نبی کی دعا کی چھاؤں میں لے آئے گا، سات آسمان سونا بن جائیں اور تمہیں ملیں، اس سے وہ کام نہ بنے گا جو آپ کے محبوب کی دعا سے آپ کا کام بنے گا۔ اگلی سنو کا نوکروں کو، غلاموں کو، خداموں کو انسان سمجھنا، انسان سمجھنا، انسان سمجھنا۔ ان کی ماں تمہاری ماں کی طرح ہے، ان کی بیٹی تمہاری بیٹی کی طرح ہے، ان کی بہنیں تمہاری بہن کی طرح ہے۔ یہ تو اب میرا اضافہ ہے، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی تو تیری ماں نو تیری بہن نو، اور تمہاری گاڑی کتنے کی ہے؟ 10 لاکھ 50 لاکھ، میں کہتا ہوں 7 بر اعظم کی قیمت کے برابر تمہاری گاڑی ہو، لگ گئی ڈرائیور سے، اسی کو 2-4 دفعہ تنبیہ کر لو، کوئی تھپڑ مار لو، نوکری سے نکال دو، پر اس کی ماں تک ہاتھ نہ بڑھانا، اس کی بیٹی بہن تک نہ چلے جانا، ورنہ ہلاکت اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اگر وہ تمہارا کام ٹھیک نہیں کرتے تو انہیں فارغ کر دو، انہیں مارو مت، انہیں فارغ کر دو، انہیں مارو مت، انہیں گالی مت دو، ان کے لیے زبان کا بول گندا مت کرو۔ اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں پڑوسی کا خیال کرنا، پڑوسی کا خیال کرنا، پڑوسی کا خیال کرنا۔ اس کو اتنا دہرایا کہ یوں لگا جیسے وارث بنا دیا جائے گا اور جیسے وراثت میں اس کا حصہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا سنو، میرے اللہ نے سب کو اس کا حق دے دیا ہے، وارث کو وراثت دو۔ وارث کے لیے وصیت کوئی نہیں ہے کہ ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا دوسرے کو تھوڑا دے دیا۔ اولاد پہ یہ زیادتی نہ کرنا ورنہ اولاد تمہاری دشمن ہو جائے گی۔ اولاد میں برابری رکھنا، اور وراثت اللہ نے بنا دی ہے وہ سب کے لیے ہے، وراثت کے اوپر کسی کے لیے وراثت قائم نہ کرنا۔ اور سنو سنو، زانی کے لیے سنگسار ہونا ہے، نسل نکاح سے چلتی ہے، زنا سے نہیں چلتی۔ اپنے معاشرے کو زنا سے بچانا۔ جو معاشرہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اللہ پاک کی نظروں میں۔ سنو سنو، اگر کسی سے کوئی چیز عاریتاً لو تو واپس کرنا، اگر کسی سے جانور دودھ کے لیے لو تو واپس کرنا، کسی کی ضمانت دو اور وہ پورا نہ اترے تو تم ادا کرنا، کسی سے قرضہ لے لو تو واپس کرنا، ہڑپ نہ کر جانا، کھا نہ جانا۔ میرے نبی نے یوں ماتھے پہ ہاتھ مارا 2 دفعہ۔ کتنا سخت حکم آیا ہے، کسی کو جرأت نہ آئی پوچھنے کی۔ اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے جبریل نے بتایا ہے جو آدمی کسی کا مال لے کے مر گیا اور ادا نہ کیا، پھر وہ شہید ہوا، پھر وہ زندہ ہوا،
پھر وہ شہید ہوا، پھر وہ زندہ ہوا، پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھو، جس نے اپنے آپ کو کسی اور خاندان کا ثابت کیا، جس نے اپنے آپ کو کسی اور پیسہ زیادہ آ گیا تو خاندان ہی تبدیل کر لیا ہے۔ جو ہے دیکھو خاندانی یہ صرف پہچان کے رشتے ہیں، شرافت تقوی کا نام ہے، شرافت نیکی کا نام ہے۔ ہمارے استاد صاحب سے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے سبق میں کہتے تھے، میں موچیاں، میں موچی دا پتراں، میں موچی دا پتراں، ایسی طاقت سے کہتے تھے۔ اور اللہ نے اس شخص کو ایسی شان دی تھی، ایسا علم دیا تھا، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ تو بڑے آرام سے میں تو میاں موچیاں، میں کوئی نہیں راجپوت نہ میں جاٹا، میں موچیاں۔ تو کبھی اپنے پیسہ آ جائے تو خاندان نہ تبدیل کر لینا، جو ایسا کرے گا وہ ہمیشہ اس پہ اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی اور کائنات کے پھٹکار اس پر برسے گی۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگو میرا اللہ تم سے پوچھے گا کہ میرے نبی نے تمہیں میرا پیغام سنایا تھا تو تم کیا کہو گے، کیا کہو گے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم کہیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا، ادا کیا اور پوری پوری نصیحت فرمائی۔ تو آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف یوں کیا، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ تو گواہ ہو جا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ کہیں یہ امت ہی نہ مکر جائے کہ ہمیں پہلی امتیں بھی مکر جائیں گی لیکن یہ امت انشاءاللہ نہیں مکرے گی، بلکہ یہ امت تو قیامت کے دن اور نبیوں کے حق میں بھی گواہی دینے والی بنے گی۔ اے میرے اللہ تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، سنو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد میں اور تم دنیا میں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، مجھے اللہ کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ یہ جملہ اس کتاب میں نہیں، دوسری کتاب سے میں آپ کو شامل کر کے دے رہا ہوں، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، اور دیکھنا مجھے قیامت کے دن کہیں تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اور آج ہم توبہ کریں کہ ہماری بات، تم خود سوچو تمہیں رب کی عزت کی قسم، اگر اس سال میں مرتا ہوں، آپ مرتے ہیں، تو کیا میرا نبی شرمندہ نہ ہوگا اللہ کے سامنے کہ کیا منہ لے کر آئے ہو میرے سامنے، کیا کرتوت لے کر آئے ہو میرے سامنے؟ تو آؤ آج سارے مل کر توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم ایسی موت مریں گے کہ میرا اللہ بھی خوش ہوگا اور میرا نبی بھی خوش ہوگا۔ ہم ایسی موت نہ مریں گے کہ جس سے میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ آج کا میں کیا بتاؤں، آج کا تو حال ہی مندہ ہے۔ انگریز کا دور تھا، دلی میں ایک جیب کترا تھا، وہ بچوں کو اپنی جیب تراشنا سکھاتا تھا، تو ایک اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا، تو اس نے اسے تھپڑ مارا کہ صرف 2 روپے لائے۔ انہوں نے کہا استاد جی معاف کرنا، آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، تھوڑے پیسے تھے، 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہوگا، تو میں نے جا کے اس کو اس کا بٹوا واپس کر دیا، بعد میں یہ 2 روپے کسی کے کھسکا کے لایا ہوں۔ تو اس زمانے کے چور میں بھی ایسی حیا اور غیرت تھی جو آج کے نمازی میں بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آؤ آج اللہ کے دربار میں معافی مانگیں، توبہ کریں اور اس کو منائیں۔ اس نے خود بلایا، ہم کب آ سکتے ہیں؟ اس نے بلایا ہے، میں تو روز کہتا چلا آیا ہوں، نہ سعودی ویزے پر آئے ہیں، نہ پاکستانی پاسپورٹ پر آئے ہیں، نہ جیب کے پیسے پر آئے ہیں، شہنشاہ نے بلایا ہے تو آئے ہیں۔ تو وہ آ چکا ہے، پہلے آسمان پر ہے اور اس وقت کہہ رہا ہے لاؤ بارش کے قطروں کے برابر گناہ اور درختوں کے پتوں کے برابر گناہ اور ریت کے ذروں کے برابر گناہ اور گردش ایام میں بن جانے والے دن اور رات کے برابر گناہ لاؤ، آج میں تمہارے سارے ہی معاف کروں گا۔ آج شیطان ذلیل ہوگا، فرشتے خوش ہوں گے۔ تو بھائیو اللہ سے مانگو اور یہاں سے توبہ کی نیت، میں آپ کو
شور مچاتا ہے ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں، ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، حج کیا تو زندگی بدل کے جانا، جیسے آئے ہیں ویسے نہ چلے جائیں، جیسے آئے ہیں ویسے نہ چلے جائیں، کچھ اللہ کو دکھا دیں، اتنے سال اپنی مان کے گزاری، اب اس کی مان کے گزار لیں، پیچھے 40 سال کے بعد دن کیا رہ جاتے ہیں، اثر تو ہو جاتی ہے، 50 سال گزرے تو سورج ڈھل کے سرخ ہو جاتا ہے، اب اور کوئی کیا جذبے رہ جائیں گے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر جیو بھی صحیح مرو بھی صحیح، اس کے سارے بھائی پہلے نیت کرو، ٹھیک ہے نا، پھر ہم ہاتھ اٹھائیں گے، پہلے اپنے دل سے عہد کرو کہ ہم ساری اپنی ظلمتیں زیادتیاں آج اسی عرفات کی زمین میں دفن کرتے ہیں، پھر اس کی منت کرتے ہیں، وہ تو بیٹھا ہی منانے کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ آؤ مجھے مناؤ، میں ابھی مان جاتا ہوں، درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وصل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے وہ اللہ جسے زوال نہیں ہے، اے وہ اللہ جس کے خزانے کم نہیں پڑتے، اے وہ اللہ جس کی رحمت نے اسے خود لپیٹا ہوا ہے، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے آگے چلتی ہے، اے وہ اللہ جو ہر ضعف اور عجز سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو گناہگاروں کے آنسوؤں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اے وہ اللہ جو بندوں کے تڑپنے کو دیکھ کے آسمانوں میں فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ میرے بندے کیوں رو رہے ہیں، تو وہ فرشتے کہتے ہیں تیری ہی محبت، تیرے ہی خوف میں رو رہے ہیں، تو پھر وہ فرشتوں سے کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں معاف کر دیا، مجھے تیرے اس بول کا واسطہ، تیرے مجرم آئے بیٹھے ہیں، تیرے نیک بندے نہیں آئے بیٹھے، جنید بغدادی نہیں آئے بیٹھے، رابعہ بصری نہیں آئی بیٹھی ہیں، یہ سارے ہم مجرم، کالے چہرے، کالے دل اور کالے وجود اور گندے عمل اور روئے میں گناہوں کی غلاظتوں کے ڈھیر لے کر آج ہم تیرے آگے پاؤں پڑ گئے میرے مولا، ہم تیرے پاؤں پڑے میرے مولا، یہ 25 لاکھ کا فقیروں کا مجموعہ تیرے آگے ہاتھ جوڑ رہے میرے مولا، آجا ہماری تسلی بن جا، ہمارا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے، آنسو کیا میرے مولا، ہماری نسل کی لاشوں پہ لوگ ناچتے ہیں، ہماری بوٹیاں کر کے شرابیں پیتے ہیں، ہمارے گھروں کو آگ لگا کر رقص کی محفلیں سجاتے ہیں، ہمارے ملکوں کو زیر و زبر کر کے وہ فتح کی شادیانے بجاتے ہیں، ہم تجھے اپنے غم سنانے آئے ہیں، تجھے اپنے ٹکڑے سنانے آئے ہیں، تو ہماری سن یا نہ سن ہمیں پتہ ہے تیرے سوا ہے کوئی نہیں، یا اللہ ماں بچے کو دھکا دیتی ہے وہ پھر اسی کی گود میں آتا ہے، اسے تھپڑ مارتی ہے وہ پھر اس کی گود میں آتا ہے، وہ اسے گھسیٹ کے کمرے سے باہر نکالتی ہے وہ پھر دروازے سے لگ کے ہچکیاں لے کے روتا ہے، پھر اس کی ماں خود ہی اسے بلا کے گلے لگاتی ہے، اسے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہمیں دھکا دے کے کہاں پھینکے گا، تو ہمیں کن کے تو حوالے کر دے گا، تجھے اپنی کہانی سنانے آئے ہیں یا اللہ، میرے نور نے بھی تو تجھے کہانی سنائی تھی، پھر تو نے زمین سے پانی نکال دیا تھا، آسمانوں سے بارش برساتی تھی، تو ہماری کہانی بھی تو سن میرے مولا، 300 سال سے تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے یا اللہ، گردنیں کٹ رہی ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں نیلامی، گھروں میں بیٹھ کے عزتیں لٹ جاتی ہیں، اے اللہ یا اللہ ہمیں ساری دنیا مارنے پر ہے، چوری کار کے خنجر کے وار ہیں، ہم آج تجھے اپنا غم سنانے آئے ہیں، تیرا پردہ پکڑ کر، تیرے گھر کا پردہ پکڑ کر، تیری چوکھٹ پہ سر جھکا کر، تجھے اپنے سارے غم سنا کر ہمیں دھکا دیتا تو کوئی اور رب بتا پھر، ہماری نہیں سنتا تو کوئی اور رب بتا پھر، ہے کوئی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کوئی تیرے سوا، نہیں ہے کوئی تیرے سوا،
ہم تیری منت کرتے ہیں، ہائے ہائے تو سامنے تو آتا۔